بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ H1B ویزا کیا ہوتا ہے اور کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں کرنے والا ہوں۔ اوور ویو، ایلیجبلٹی، ٹوٹل کوٹا، فیس، ایڈیشنل، لائرز فیس، چینج آف سرکمسٹانسز۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کا اوور ویو آپ کو H1B ویزا امپلائمنٹ بیسڈ نان امیگرنٹ ویزا ٹیمپرری ورکرز کے لیے ہے۔ اس ویزے میں امپلائر کو یو ایس میں نوکری آفر ہوتی ہے اور H1B ویزا پٹیشن کے لیے یو ایس امیگریشن ڈپارٹمنٹ پر اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ یہ منظور شدہ پٹیشن ایک ورک پرمٹ ہے جو آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کو ویزا اسٹامپ حاصل ہو اور امپلائر کے لیے یو ایس میں کام کریں۔ اب میں آپ کو ایلیجبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ H1B ویزا صرف اسپیشل آکوپیشن کے لیے ان کے تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل درخواست کی تعلیم کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اور ویزا ہولڈرز کے پاس بیچلر ڈگری یا اس کے مساوی تعلیم ہو۔ اب میں آپ کو ٹوٹل کوٹے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ USCIS حد بندی بتاتا ہے کہ ایک سال میں کتنے H1B ویزا ایشو کرنے ہیں۔ یہ نمبر یا تعداد وقت کے حساب سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ US گورنمنٹ میں ابھی تک 65,000 تبدیلیاں ہوئی ہیں اور ایڈیشنل 20,000 H1B ویزاز ایشو ہوئے ہیں کوالیفائڈ لوگوں کے لیے جن کے پاس ماسٹر ڈگری ہوگی۔ USA ایک ڈیڈ لائن بنائی جاتی ہے ہر سال جس میں امپلائرز فائلڈ کرتے ہیں، اگلے سال کے لیے پٹیشن بھرتے ہیں۔ اس کے بعد پٹیشن کی تاریخ منظور ویزا کی کمی H1B ویزا کی ایشو کی کمی کے نتیجے میں ان دنوں بہت رش اور ہجوم ہوتا ہے اور کچھ دنوں میں سیٹیں پوری ہو جاتی ہیں آخری تاریخ تک۔ اگر جگہ باقی رہ جائے تو USCIS درخواستیں اس وقت تک منظور کرتا رہتا ہے جب تک کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے یا ختم نہ ہو جائے۔ اب میں آپ کو اس کی فیس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کی فیس کم از کم $1,570 اور زیادہ سے زیادہ $2,320 ہوتی ہے پر ہیڈ، اور پریمیم سروس کے الگ چارجز ہوتے ہیں۔ اس میں کمی یا بیشی $1,225 کی ہوتی ہے، یعنی وہ اس میں ایڈیشن ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو ایڈیشنل لائرز کے بارے میں بتاتا ہوں، لمٹ کے بارے میں بھی۔ ٹوٹل اسٹے 6 سال کا ہوتا ہے۔ فرسٹ ٹائم 3 سال کا ویزا ملتا ہے اور ایکسٹینڈ کرانے پر 3 سال اور ملتے ہیں۔ اب میں آپ کو H1B ری اسٹیمپنگ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہر ملک میں ہر امریکن قونصلیٹ میں نیو اسٹامپنگ مکمل کی جاتی ہے، جبکہ آپ کی ہوم کنٹری H1B کی ایکسٹینشن کی منظوری بتاتی ہے۔ اب میں آپ کو ملٹیپل امپلائرز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ H1B ویزا میں ایک سے زیادہ امپلائرز کے لیے کام لیکن آپ نے لازماً فارم I-129 جمع کیا ہو اور منظور ہوا ہو۔ یہ بہت کم مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔
اب میں آپ کو ٹریول کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب تک آپ کے پاس ویزا ہے آپ اس پر بے شمار مرتبہ یا ٹائمز یو ایس اے آنے اور واپس جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ واپس یو ایس بھی آ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ورک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جس یو ایس امپلائر نے پٹیشن بھرا ہوگا اس کے لیے آپ H1B ویزا پر کام کر سکتے ہیں، اور امپلائر نے H1B ورکر کی کام کی نوعیت کمپنی کے کانٹریکٹ پر کی ہو۔ جس امپلائر نے پٹیشن نہیں بھرا ہوگا اس کے لیے کام کرنا جرم ہے۔ اب میں آپ کو ویکیشنز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ H1B ویزا پر آپ ویکیشن پر بھی جا سکتے ہیں، یعنی چھٹی، بیماری یا پیٹرنٹی کی وجہ سے، اسٹرائک کی وجہ سے، یعنی ہڑتال کی صورت میں۔ جب تک آپ اپنے امپلائر کے انڈر کام کر رہے ہیں اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو فیملی اسٹیٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا اسپاؤس اور بچے جن کی عمر 21 سال سے کم ہے ان کو H1B ویزا پروفیشنل طور پر اجازت مل جائے گی کہ وہ یو ایس میں رہ سکیں ڈیپینڈنٹ کیٹیگری کے انڈر H1B اسٹیٹس پر سیم ڈیوریشن پر، جس کو ہم I-14 ویزا کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو پرماننٹ ریزیڈنٹ گرین کارڈ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ H1B ہولڈر کو اجازت ہوگی کہ یو ایس اے میں مستقل رہائش ڈھونڈے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے I-485 فارم کے ذریعے اپنا اسٹیٹس تبدیل کروانا ہوگا۔ اب میں آپ کو چینجنگ امپلائر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ H1B ویزا نیو امپلائر کے ٹرانسفر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ نئے امپلائر کے لیے کام کی بھی شروعات کر سکتے ہیں اپنی H1 ٹرانسفر کیس کی رسید پر۔ اب میں آپ کو انویسٹمنٹ اور یا فائنانس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ H1B ویزا ہولڈر خرید و فروخت کر سکتا ہے کسی بھی اسٹیٹ یا پراپرٹی جو یو ایس اے میں ہو، لاٹری ٹکٹ خرید سکتا ہے، اور اسٹاک مارکیٹ میں بھی انویسٹ کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو چینجز آف سرکمسٹانسز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جتنی جلدی ہو سکے چیزوں میں نرمی اور سیدھا پن آ جائے تو ویزا ہولڈر کے اسٹیٹس پر کوئی انٹرپشن نہیں ہوتی، جبکہ پرسنل سرکمسٹانسز میں کبھی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور ابھی بھی فرسٹ پوائنٹ، جب تک غیر ملکی کو اجازت ملی ہے کہ وہ امپلائر کے لیے نوکری کرے، H1B ویزا پر کچھ تبدیلیاں سے ویزا اسٹیٹس پر کوئی بھی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ ایک غیر ملکی اپنا امپلائر تبدیل کر سکتا ہے بغیر H1B اسٹیٹس کو افیکٹ کیے، جبکہ پراسپیکٹیو فیوچر امپلائر کو لازماً فارم I-129 پٹیشن بھرنا ہوگا غیر ملکی کے لیے تاکہ وہ کام کر سکے۔ سیکنڈ پوائنٹ، H1B امپلائرز بزنس کی مرجر یا سیل غیر ملکی کے اسٹیٹس کو افیکٹ نہیں کر سکتی کچھ وجوہات پر، جبکہ اگر کوئی تبدیلی کام یا نوکری کرتے وقت ویزا ہولڈر کے ذریعے اسٹیٹ کے قانون کے علاوہ تو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔